الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال الله تعالى في مقام آخر ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك ذكرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب قال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني فمن أعظمني متفق عليه آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن له على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله محبت سے پڑھے صلو علیہ وآلہ محبت کے ساتھ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد وسلم نور چشم مصطفیٰ ہے فاطمہ نور چشم مصطفیٰ ہے فاطمہ اہلیاء مرتضیٰ ہے فاطمہ اہلیاء مرتضیٰ ہے فاطمہ نور چشم مصطفیٰ ہے فاطمہ 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 نور چشم
احیائے مرتضیٰ ہے فاطمہ سر پہ بیٹی کے جو ہے سایہ فگن سر پہ بیٹی کے جو ہے سایہ فگن وہ حیا والی ندا ہے فاطمہ وہ حیا والی ندا ہے فاطمہ نور چشم مصطفیٰ ہے فاطمہ مادر حسنین ہے بنت نبی مادر حسنین ہے بنت نبی ماں ختیجہ کی ادا ہے فاطمہ ماں ختیجہ کی ادا ہے فاطمہ نور چشم مصطفیٰ ہے فاطمہ حمد اور سلام کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام بزرگوں دوستوں عزیزوں اور میری اس خوبصورت مسجد کے ہم مکتب ساتھیوں اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں اس خوبصورت مقدس دن جمعۃ المبارک میں اکٹھا ہونے کی توفیق نصیب فرمائی۔ حضرات محترم آپ سب کو مبارک ہو کہ آج ہم رجب المرجب کا پہلا جمعۃ المبارک ادا کر رہے ہیں۔ رجب دا پہلا جمعہ حدیث پاک کے اندر آتا رجب دا ہے پہلا جمعہ کہ جب رجب کا چاند نظر آتا تھا تو آقا علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے چاند کو دیکھ کر دعا فرماتے کہ یا اللہ جس طرح تو نے ہمیں رجب دکھایا ہے اسی طرح شعبان دکھا دے یا اللہ ہمیں رمضان تک مکمل عطا فرما۔ تو آج رجب کا پہلا جمعۃ المبارک ہے اور اس مہینے کو ہمارے آقا محبوب در یتیم خاتم النبیین محمد عربی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نسبت ہے کہ اس مقدس مہینے میں اللہ نے اپنے محبوب کو دیدار فرمایا۔ اللہ نے اس مہینے کی 27ویں کی رات کو اپنے محبوب کو فرش سے عرش پر بلایا اور عرش پر اپنا دیدار کروایا۔ یہ مضمون اگلے جمعۃ المبارک پر انشاءاللہ ہوگا، لیکن پچھلے جمعۃ المبارک پہ جہاں ہم نے اپنی بات کو روکا تھا وہیں سے اس بات کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا موضوع چل رہا تھا سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آج کا موضوع ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ اس رجب کو رجب المرجب کے مہینے کو دو نسبتیں ہیں، ایک نسبت مصطفیٰ ہے اور ایک نسبت علی ہے۔ نسبت مصطفیٰ رب کے دیدار سے ہے اور رجب کو نسبت علی اس لیے ہے کہ رجب کے ابتدا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رجب کے مہینے کے شروع میں اللہ نے علی کی پیدائش مکے میں فرمائی ہے، تو اس وجہ سے پھر اس مہینے میں ذکر کرنا افضل سمجھا کہ فاطمہ کی نسبت علی سے ہے اور علی کی نسبت رجب سے ہے، رجب کی نسبت محمد سے ہے، محمد کی نسبت رب سے ہے۔ سبحان اللہ۔ فاطمہ کی نسبت علی سے ہے، علی کی نسبت رجب سے ہے،
رجب کی نسبت محمد سے ہے، محمد کی نسبت خدا سے ہے، اس طرف جائیے تو تب بھی نسبت مصطفی ملتی ہے، اگر فاطمہ سے لوٹ کر محمد کی طرف جائیے تب بھی نسبت خدائی اور نسبت مصطفی ملتی ہے، نسبت خدائی اور نسبت مصطفی ملتی ہے ہر طرف سے۔ فاطمہ اگر علی کی زوجہ ہے، فاطمہ علی کی زوجہ ہے تو علی محمد کا ویر ہے، علی محمد کا ویر ہے، اور علی جس در کا فقیر ہے وہ در خاص رب جلیل کا در ہے، علی جس در کا فقیر ہے وہ در خاص رب کریم کا در ہے۔ تو میں آغاز کرتا ہوں اپنی بات سے، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح حضرت علی سے ہوا، اور یہ نکاح سب سے پہلے اللہ نے عرش پر ڈالا، پھر فرش پر اس نکاح کو آقا علیہ السلام نے پائے تکمیل تک پہنچایا۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کتاب کے اندر میں پڑھ رہا تھا کہ آج کل کے اندر تو لوگ اپنی بیٹیوں کو بڑے بڑے جہیز دیتے ہیں، گاڑیاں بنگلے ان کے نام کرتے ہیں، جائیدادیں نام کرتے ہیں، لیکن دور مصطفی دیکھیے، حضور علیہ السلام کا دور خلافت دیکھیے، اگر آقا علیہ السلام چاہتے تو پوری کی پوری جنت کو لا کر فاطمہ کے قدموں میں رکھ دیتے، لیکن حضور علیہ السلام نے دنیا کو ٹھوکر ماری ہے اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو جہیز کے اندر جو حضور علیہ السلام نے جہیز دیا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی اور ایک اور صحابی حضور علیہ السلام نے چند درہم دیے، فرمایا جاؤ بازار کے اندر سے میری فاطمہ کا جہیز خرید کے لے آؤ، اور جہیز میں لے کے کیا کیا آنا ہے؟ گئے ایک چمڑے کا مسلح، ایک تکیہ جس کے اندر کھجور کی لڑیاں، کھجور کے تنے ڈلے ہوئے ہیں، ایک مشکیزہ، ایک لکڑی کا پیالہ لے کر کہتے ہیں کہ ہم بازار کے اندر گھوم رہے تھے، ہمیں ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، پوچھا کہ آپ بازار کے اندر کیا خرید رہے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جواب دیتے ہیں، اے ابو بکر جلدی مسجد کی طرف آئیے، اللہ کا پیغام آیا ہے، محبوب مسکرا رہے ہیں، محبوب نے مجھے کچھ درہم دیے ہیں، محبوب نے فرمایا ہے جاؤ میری فاطمہ کا جہیز خرید کے لے آؤ، میں فاطمہ کا نکاح علی سے پڑھتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ہم بازار کے اندر سے سامان لے کر آئے، کچھ سامان مسلح میں نے پکڑ لیا، مشکیزہ ایک صحابی نے پکڑ لیا، اور اس کے بعد ایک جو تکیہ تھا کھجوروں کی چھال کا بھرا ہوا وہ ایک صحابی نے پکڑ لیا، پکڑ کر حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ جب پیش کیا تو محبوب علیہ السلام نے فاطمہ کا نکاح علی سے کیا، کرنے کے بعد جہیز عطا کیا اور بتا دیا کہ اے فاطمہ دنیا میں جب تک زندگی گزارنی ہے دنیا کی لالچ نہیں کرنی، جب تک زندگی گزارنی ہے رب کی غلامی میں اور رب کے رسول کی غلامی میں گزارنی ہے، ہمیشہ حضور کی زندگی گزارنی ہے۔ تو پھر روایت ملتی ہے جب حضرت فاطمہ کا نکاح ہو گیا، حضرت علی کے گھر میں آ گئی، آ جانے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ ایک جنگ سے واپسی آئے، جب واپس آئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، جب دیکھا نا تو ہاتھوں پہ چھالے پڑے ہوئے تھے، ہاتھوں پہ کیا پڑے ہوئے تھے؟ چھالے پڑے ہوئے تھے، ہاتھوں پہ جو چھالے پڑے ہوئے تھے علی نے دیکھا، اپنی زوجہ کے ہاتھوں کو رو پڑے، رو کے کہتے ہیں اے فاطمہ
میرا جی چاہتا ہے آپ کے والد کے پاس بہت سارے غلام اور لونڈیاں آئی ہوئی ہیں جنگ سے آزاد ہو کر، جنگ میں غلامہ بن کے آئے ہوئے ہیں لونڈیاں، آپ جاؤ اپنے والد کے پاس ایک خادمہ یا خادم لے کے آؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جاتی ہیں، جا کے دیکھتی ہیں آقا علیہ السلام مصروف ہیں صحابہ میں، تو مصروفیات کو ترک کر کے دیکھنے کے بعد جب گھر کی طرف لوٹتی ہیں تو اماں عائشہ دیکھتی ہیں، پوچھتی ہیں فاطمہ کس لیے آئی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتی ہیں اماں جان میں آئی تھی خادمہ یا غلام لینے کے لیے، لیکن ابا جی مصروف بیٹھے ہیں لہذا میں واپس جا رہی ہوں۔ محبوب نے فاطمہ کی خوشبو پہچان کر گھر کے اندر جب آئے آ کے پوچھا کہ ہمارے گھر کے اندر سے آج مجھے فاطمہ کی خوشبو آ رہی ہے۔ اماں عائشہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ فاطمہ آئی تھی خادمہ یا خادم کے لیے کہتے؟ حضور علیہ السلام آپ نے نماز عشاء پڑھی، پڑھنے کے بعد اماں فاطمہ فرماتی ہے کہ میں اپنے بستر پر سو رہی تھی، ہم سو رہے تھے اپنی چارپائیوں پر، دروازہ بجا، حضور علیہ السلام آئے، آ کر کہا کہ اے فاطمہ تو جس مقصد کے لیے آئی تھی وہ تو میں تقسیم کر چکا تھا اصحاب صفہ کے اندر، لیکن بات یہ ہے کہ میں اس سے افضل خادم اور خادمہ میں ادا کرتا ہوں، سبحان اللہ، اس سے افضل خادم اور خادمہ ادا کرتا ہوں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ابا جان اگر اس سے افضل خادم اور خادمہ ہے تو وہ مجھے بتائیں۔ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو فرمایا کہ اے بیٹی جب رات کو سوو تو سوتے وقت ایسا کرنا، سوتے وقت ایسا کرنا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی تسبیح پڑھ کر سو جانا، سارے کے سارے کام رب کے ذریعے کروا دے گا۔ فرماتی ہے کہ روزانہ کا معمول میں نے زندگی کا بنا لیا، ہر روز رات کو جب میں سوتی سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر سو جایا کرتی تھی۔ میں دیکھتی تھی کہ میرے سارے کے سارے کام اللہ کے فرشتے آ کر جایا کرتے تھے۔ فرماتی ہے کہ ایک دن یہودی بڑے ظالم تھے، محبوب کو بھی یہودیوں نے ستایا، محبوب کی اہل بیت کو بھی ستایا۔ یہودی صرف اس وقت اہل بیت اطہار کو ستانے والے نہیں تھے، یہودی آج بھی موجود ہیں جو اہل بیت پر بھی تبرہ کرتے ہیں، محبوب پر بھی تبرہ کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں۔ اس وقت کے جو یہودی تھے ان کا عالم یہ تھا کہ ایک یہودی عورت آئی آ کے کہتی ہے فاطمہ ہمارے گھر شادی ہے، ہمارے گھر شادی ہے، تھوڑی سی گندم ہے، یہ گندم پیس کے دے دو، آٹا ہم شادی پر پکا لیں گے۔ گندم لے کے آئی اور پہلے زمانہ کے اندر بزرگ لوگ بیٹھے ہیں، آج بھی کہیں کہیں جنگلوں کے اندر سر اور کانے موجود ہوتے ہیں، اس طرح کی کلیاں بنی ہوئی ہوتی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا گھر بھی اس طرح کا بنا ہوا تھا، وہ جو یہودی عورت تھی وہ ہمسائی تھی، اس نے رات کو دیکھا کہ فاطمہ کے گھر سے تو قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، فاطمہ کے گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، یہ کب آٹا پیسے گی؟ صبح تو ہماری شادی ہے، ہم نے شادی پہ کیا پکانا ہے؟ وہ اپنی اس سراخ سے، کانوں کے سراخوں سے دیکھتی ہے، کیا دیکھتی ہے؟ فاطمہ قرآن پڑھ رہی ہے، جو گندم ہے گندم خود بخود چکی کے اندر ڈل رہی ہے، چکی بھی چل رہی ہے، آٹا بھی نکل رہا ہے، فاطمہ قرآن بھی پڑھ رہی ہے، فاطمہ کے بچے جھولے کے اندر سو رہے ہیں، آپ کے بچوں کو رب کے فرشتے جھولا بھی دے رہے ہیں، رب کے فرشتے سبحان اللہ، جھولا بھی دے رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ساری زندگی رب کا قرآن پڑھتے ہوئے اور رب کی تسبیحات کرتے ہوئے گزری ہے۔ ایک دن حضرت حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ موجود ہیں، اما فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے نماز پڑھی، نماز عصر کے بعد ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتی ہیں، مانگ کے کہتی ہیں یا اللہ
جو میرے ہمسائے ہیں انہیں ہدایت نصیب فرما. دعا دیکھیے حضرت فاطمہ کی دعا دیکھیے, فرماتی ہے کہ یا اللہ میرے ہمسائیوں کو ہدایت نصیب فرما. امام حسن کہتے ہیں اماں جان یہ تو یہودی ہیں, غیر مسلم ہیں, ان کے لیے آپ ہدایت مانگ رہی ہیں, زیادہ حق تو اپنوں کا ہوتا ہے, آپ ہمارے لیے دعا کریں, اپنے لیے دعا کریں, ابے کے لیے دعا کریں. اماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی دعا کی سخاوت دیکھیے, آپ فرماتی ہیں حسن آپ کے لیے دعا تو ہر شخص کرے گا, میں اس لیے ان کے لیے دعا کر رہی ہوں کہ میرے ابے کی امت ہے, کل قیامت میں میری ابے کی امت کا ایک شخص بھی جہنم میں چلا گیا تو میں رب کو کیسے منہ دکھاؤں گا. میرے ابے کی امت کا ایک شخص بھی یا ایک عورت بھی جہنم میں چلی گئی. دیکھیے فاطمہ کا دن قرآن پڑھتے گزرتا, دن تسبیحات کرتے گزرتا, دن روزے میں گزرتا, رات مصلی پہ گزرتی, رات مصلی پہ گزرتی. دیکھیے فاطمہ قرآن پڑھتی تھی, روزے رکھتی تھی اور نماز تہجد پڑھتی تھی, نماز صلاۃ التسبیح کی پابند تھی. تو بیٹے بھی امام حسن اور حسین پیدا ہوئے, بیٹے بھی امام حسن اور حسین پیدا ہوئے. آج کے زمانے کو دیکھیے, آج کے معاشرے کو دیکھیے, ہماری مائیں بہنیں LCDیاں, درود پاک پڑھ لیجئے, اور یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ان کو پیچھے کر دیں, چھوٹے چھوٹے بچے پیچھے کر دیں, بڑے بڑے دوست آگے تشریف لے آئے, ماحول خراب ہو جاتا ہے. درود پاک پڑھ لیں اونچی آواز میں, محبوب کا درود پاک اونچی آواز میں پڑھیں. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا دن قرآن پڑھتے گزرتا تھا, آپ کی رات نماز پڑھتے گزرتی تھی. آپ کی عبادت کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ رات کو جب مصلی پہ سجدہ کرتی, ساری رات ایک سجدے میں گزر جاتی, ساری رات ایک سجدے میں گزر جانے کے بعد اللہ سے عرض کرتی یا اللہ تیرے دن بھی چھوٹے ہیں, تیری راتیں بھی چھوٹی ہیں, فاطمہ کا جی چاہتا ہے کوئی تو ایک بڑی رات بنا دے جس رات پوری رات فاطمہ تجھے راضی کر سکے, کوئی تو ایک بڑی رات بنا دے جس رات میں فاطمہ پوری رات تیری عبادت کر سکے. تو فاطمہ دن کو قرآن پڑھتی, رات کو رب کے مصلی پہ کھڑی ہو کر رب کی تسبیحات کرتی. تو بیٹے بھی حسن اور حسین پیدا ہوئے. آج کا معاشرہ دیکھیے, بڑی بڑی LCDیاں, ننگی ناچتی ہوئی عورتیں, چمکتے دھمکتے ہوئے, دھم دھم کرتے ہوئے لاؤڈ سپیکر ہماری ماؤں بہنوں کے کانوں میں جب پڑتے ہیں تو میں کہتا ہوں آج کے معاشرے میں جو دیکھتی ہیں ننگے پن عورتوں کو LCDیوں اور فلموں کو دیکھ کر گانے سننے کے بعد ہماری مائیں بہنیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں, معاشرے میں کوئی کنجر جو پیدا ہو سکتا ہے امام حسین پیدا نہیں ہو سکتا. اس معاشرے میں کوئی کنجر بدماش تو پیدا ہو سکتا ہے, امام حسین جیسا رتبہ کوئی نہیں پا سکتا, امام حسن جیسا رتبہ کوئی نہیں پا سکتا. آج بھی اگر ہماری مائیں بہنیں دودھ دیتے ہوئے اپنے بچوں کو قرآن کی لوری سنائے, نماز پڑھتے ہوئے اپنے بچوں کو قرآن کی لوری سنائے, اپنے بچوں کو اٹھاتے ہوئے سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیح سنائے, آج کے دور کے اندر بھی ولی اللہ پیدا ہو سکتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں دین جو ہے, دین بڑا مشکل ہو گیا ہے, دین بڑا کیا ہو گیا ہے, مشکل ہو گیا. کہتے ہیں نا دین پہ چلنا بہت مشکل ہے, نماز پڑھنا بہت مشکل ہے, قرآن پڑھنا بہت مشکل ہے, زکوٰۃ دینا بہت مشکل ہے, دین کے راستے پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے. میں کہتا ہوں صاحب آج کے دور میں مشکل ہے یا پہلے زمانے میں مشکل تھی؟ پہلے زمانے میں تو وضو کرنے کے لیے پانی بھی میسر نہیں ہوا کرتا تھا, ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ پہلے زمانے میں لوگوں کو روزہ رکھنے کے لیے اشیاء مہیا نہیں ہوا کرتی تھی, پہلے زمانے میں فاقہ کشی ہوتی. آئیے میں حضور کے دور کی بات آپ کو سناتا ہوں. آقا علیہ السلام ایک دن مسجد نبوی سے آقا علیہ السلام باہر تشریف لے آئے, دیکھا حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق بھی موجود ہیں. کون کون موجود ہیں؟ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آقا علیہ السلام آئے,
جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے، مسلمانوں حضور کی اس حدیث کو سن کر دل کی تختی پہ لکھنا اور فیصلہ کرنا، وقت وہ تھا یا وقت آ جائے ہمارے پاس۔ اس زمانے میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد نبوی سے باہر آئے، دیکھا حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق باتیں کر رہے ہیں۔ پوچھا ابو بکر کیسے آنا ہوا، عمر کیسے آنا ہوا؟ جواب سنیے، ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ، توجہ میری طرف، ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھوک نے ستایا، میں نے چاہا کہ جا کے محمد کا دیدار کر لوں۔ کس نے ستایا؟ بھوک نے ستایا، میرے جی نے چاہا کہ جاؤں محبوب کو دیکھ لوں۔ عمر سے پوچھا عمر کیسے آنا ہوا؟ عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی بھوک نے ستایا، میں نے چاہا جاؤں محبوب کا دیدار کروں، ساری دنیا کی بھوکیں ختم ہو جائیں گی، بھوک مٹ جائے گی۔ اب دونوں صحابی محبوب کے پاس کھڑے ہیں۔ اگلا جملہ سنیے، اگلا جملہ سن کر دل کی تختی پہ لکھیے۔ محبوب فرماتے ہیں ابو بکر تجھے دیکھ کر تو مجھے دیکھتا ہے تیری بھوک مٹتی ہے، عمر تو مجھے دیکھتا ہے تیری بھوک مٹتی ہے، آؤ میری جہاں بھوک مٹتی ہے میں وہ در تمہیں دکھاتا ہوں، میری جہاں بھوک مٹتی ہے میں وہ در تمہیں دکھاتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی ساتھ ہیں، عمر فاروق بھی ساتھ ہیں، محبوب ایک ساتھ ابو بکر دوسرے ساتھ عمر، محبوب درمیان میں چل رہے ہیں، جا کے علی کے دروازے کو دستک دیتے ہیں، دینے کے بعد دروازہ کھلتا ہے، سامنے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کھڑی ہے۔ محبوب فرماتے ہیں ابو بکر تو مجھے دیکھتا ہے تیری بھوک مٹ جاتی ہے، عمر تو مجھے دیکھتا ہے تیری بھوک مٹ جاتی ہے، میں اللہ کا نبی، کائنات کا انبیاء، تمام نبیوں کا امام ہو کر جب میں اپنی بیٹی فاطمہ کو دیکھتا ہوں تو میری بھوک مٹ جاتی ہے، جب میں اللہ کا نبی فاطمہ کو دیکھتا ہوں میری بھوک مٹ جاتی ہے۔ سنیے محبوب علیہ السلام فاطمہ سے پوچھتے ہیں فاطمہ کچھ کھایا یا نہیں کھایا؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کرتی ہیں ابا جان کئی دن ہو گئے ہیں کچھ نہیں کھایا، صبح کا علی حسن اور حسین کو لے کر باہر کی طرف نکل گیا ہے، نماز پڑھنے کے بعد لے کر باہر کی طرف چلا گیا ہے، کہتا ہے اگر گھر میں ہوں گے تو ماں کو ستائیں گے، میں نے روزہ رکھ کر قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے، میں نے روزہ رکھ کر قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ اگلا جملہ سنیے، محبوب اس وقت بھی غم زدہ نہیں ہوئے، محبوب اس عالم میں بھی بیٹی بھوکی ہو باپ تڑپ اٹھتا ہے کلیجے پھٹ جاتے ہیں، محبوب اس وقت بھی غم زدہ نہیں ہوئے، محبوب نے ہاتھ اٹھایا، ہاتھ اٹھا کر فاطمہ کی پشت پر رکھا، کہتے ہیں فاطمہ غم نہ کھا، تو ہی تو ہے جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، تو ہی تو ہے جو جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ آج کے زمانے کا ملک یا چودھری اپنی بیٹی کے گھر جا کر پوچھتا بیٹی کچھ کھایا یا نہیں کھایا، بیٹی تانا دیتی تیرے داماد نے مجھے کچھ نہیں دیا، یہاں کھانے کو نہیں ملتا، کچھ نہیں ملتا، وہ چار گالیاں سنا کے بیٹی کا ہاتھ تھام کے واپس آتا، گالیاں بکتا، کہتا کہ کچھ نہیں دے سکتے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ محبوب نے فرمایا تو کائنات کی سردار ہے، محبوب نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ کائنات کی سردار ہے، تو جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اگلا جملہ سنیے، حدیث مکمل کرتا ہوں، حضرت حضور علیہ السلام آپ تسلی دے کر آگے چل پڑے، آگے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر آ گیا۔ جب آپ کا گھر آیا تو حضرت ابو ایوب انصاری اس وقت کے اگر آقا ایسے تھے تو غلام بھی ایسے تھے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب باہر سے گزر رہے ہیں، ابو ایوب انصاری اپنی بیوی سے کہتا ہے آج مجھے اس گلی سے محبوب کے گزرنے کی خوشبو آ رہی ہے، دروازہ کھولا دیکھا محبوب آ رہے ہیں، محبوب دروازہ کھول کر کھڑا ہو گیا، عرض کرتا ہے یا
یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے میرے گھر آ جاؤ، آج کھانا میرے گھر تناول فرما لو، میرے گھر کھانا تناول فرما لو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق عمر کو ساتھ لے کر ابو ایوب انصاری کے گھر پہنچے۔ جب کمرے کے اندر بیٹھے نا، کلی کے اندر، ابو ایوب کی کلی مشہور ہے، اس کلی کے اندر جب بیٹھنے کے بعد ابو ایوب انصاری نے محبوب کے چہرے کی طرف دیکھا۔ جب چہرے کی طرف دیکھا نا، ابو ایوب انصاری کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ بیوی سے کہتا ہے جلدی جلدی بکرا ذبح کرو۔ کرنے کے بعد بکرا ذبح ہو گیا، کھانا بننے لگا۔ ابو ایوب انصاری کہتا ہے میرا جی چاہتا ہے کائنات کی ساری خوشیاں لا کر محبوب کے قدموں پہ نچھاور کر دوں۔ ابو ایوب انصاری اپنے باغ کے اندر جاتا ہے، جا کے خوب تر کھجوریں توڑتا ہے۔ توڑنے کے بعد ایک چھاپے کے اندر لے کر محبوب کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ محبوب اس کو تناول فرماتے ہیں۔ ابو ایوب انصاری عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ تناول فرمائیں، اتنے میں کھانا بھی تیار ہو جاتا ہے، اتنے میں کھانا بھی تیار ہو جاتا ہے۔ کھانا تیار ہوتا ہے، جب کھانا سامنے آتا ہے، خشک روٹیاں اور خشک گوشت بنا ہوا خوبصورت بوٹیاں سامنے آتی ہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بوٹیوں کو دیکھ کر ایک روٹی اٹھاتے ہیں، چند بوٹیاں اٹھا کر روٹی پہ رکھتے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اور ابو ایوب انصاری سے فرماتے ہیں ابو ایوب انصاری میں تو کھا رہا ہوں، جا میری بیٹی فاطمہ کو دیکھ کے آ، کئی دنوں سے بھوکی بیٹھی ہے۔ سبحان اللہ۔ جا میری بیٹی فاطمہ کو دیکھ کے آ، کئی دنوں سے بھوکی بیٹھی ہے۔ وہ زمانہ تھا جب غلام آقا کو دیکھتے تھے تو پھول نچھاور کرنے لگ جاتے تھے۔ اس زمانے میں زمانہ وہ تھا جس زمانے میں فاقہ کشی تھی لیکن رب کی عبادت تھی۔ زمانہ آج بھی ہے، ہر چیز میسر ہے، 2 وقت کا کھانا، پانی میسر، پہننے کے لیے کپڑا میسر۔ آپ حضور کا زمانہ پڑھ کے دیکھیے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بیمار ہو گئی، بیماری کا عالم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو ساتھ لیا، لینے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لے گئے، جا کے دروازے کو دستک دی۔ جب دروازے کو دستک دی، اجازت مانگی۔ کیا مانگی؟ پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، اجازت مانگی، فاطمہ اندر آ جاؤ۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ابا جان اکیلے ہو یا ساتھ کوئی ہے؟ اکیلے ہو یا ساتھ کوئی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے ساتھ صحابی ہے۔ فاطمہ کہتی ہیں ابا جان 1 منٹ، میرے پاس تو ایک ہی چادر ہے، ایک چادر ہے، اس کو بھی 70 ٹاکی لگی ہوئی ہے، جسم پہ لپیٹا ہوا ہے، سر پہ دوپٹہ نہیں ہے۔ دروازہ کھول کر محبوب نے اپنی پگڑی اتار کر فاطمہ کو دی۔ فاطمہ نے وہ پگڑی سر پہ پہنی، پہننے کے بعد جب دوپٹہ کر لیا، چادر لپیٹ لی، لپیٹنے کے بعد دستک دی محبوب نے، دروازہ کھلا، اندر تشریف لے گئے۔ جب اندر کا ماحول دیکھا، صحابی واپس آئے، رو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو کائنات کے قاسم ہیں، آپ کی بیٹے کے پاس ایک ہی چادر ہے جسے 70 ٹاکی لگی ہوئی ہے، ایک ہی چادر ہے جسے 70 ٹاکی لگی ہوئی ہے۔ اس زمانے میں ایک چادر 70 ٹاکی لگی۔ کھانے کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تھوڑے سے جو لے کر آئے، ایک چادر ہے، اسے بھی 70 ٹاکی لگی ہوئی ہے۔ فاطمہ اسی میں اپنے جسم کو لپیٹ کے روٹی بنا رہی ہیں، روٹی بن گئی، لقمہ توڑنے لگی، باہر سے صدا آئی کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ فاطمہ نے وہی روٹی اٹھائی، حسن کو فرمایا حسن جاؤ، باہر غلام آیا ہے، مانگنے والا آیا ہے، اسے دے دو۔ امام حسن عرض کرتے ہیں اماں آپ نے تو کل سے کھانا نہیں کھایا۔ اماں کہتی ہیں اے حسن میں نے تو کل سے نہیں کھایا، جو مانگنے والا ہے، مانگنے والا کیا سوچے گا، پتہ نہیں اس نے جب سے نہیں کھایا، جو رب کے نام پہ مانگ رہا ہے جاؤ اسے عطا کر دے دو، جاؤ اسے دے دو۔ جا کے اسے دے دیا۔ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، آخری بات عرض کرنے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہیز کے اندر ایک چادر عطا کی تھی،
کیا عطا کی تھی؟ ایک چادر عطا کی تھی، جہیز کی چادر. اور ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے گھر میں موجود ہیں. صدا دینے والا صدا دیتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بھوک سے تڑپ رہا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی موجود ہیں. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سارے گھر کے اندر دیکھا، کھانے کے لیے کچھ نہ ملا. جلدی اپنے مسلح کے نیچے سے وہ نئی چادر نکالنے کے بعد علی سے فرمایا علی جاؤ شمون یہودی ہے اس کے پاس لے کے جاؤ، جا کے اس کو یہ چادر میری دے کے جاؤ لے کے آؤ، میں جاؤ کا آٹا پیس کر اپنے اس غلام کو کھانا کھلا دوں، اپنے اس غلام کو کھانا کھلا دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہ چادر لی. چادر لینے کے بعد شمون یہودی کے گھر گئے، جا کے دروازے کو دستک دی، دروازہ کھولا، کہا یہ ایک چادر ہے، چادر لے لو، ہمیں جو دے دو. شمون کہنے لگا علی خیر ہے، اتنا فاقہ ہو گیا ہے، اب چادریں بیچنے لگ گئے ہو. کہا اے شمون بات یہ ہے یہ چادر میری نہیں ہے، چادر جو ہے چادر محمد کی لاڈلی فاطمہ الزہرا کی چادر ہے، جہیز کی نئی چادر ہے. کوئی غلام آیا تھا، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، فاطمہ نے مجھے کہا جاؤ چادر بیچ کر جاؤ لے آؤ، ہم اس غلام کو کھانا کھلاتے ہیں، میں یہ چادر بیچنے کے لیے آیا ہوں. شمون یہودی رونے لگا، چیخ کر کہتا ہے، جو بھی عطا کرتا ہے، کہتا ہے اے علی چادر بھی لے جاؤ، جو بھی لے جاؤ، اس غلام کو کھلا دو. میں نے تورات میں پڑھا تھا آخری نبی جو ہے جب وہ آئے گا اس کی اہل بیت ایسے ہوں گے، اپنے گھر کا لباس بیچ کر فقیروں کو کھلائیں گے، اپنے گھر کی چادریں بیچ کر فقیروں کا پیٹ پالیں گے. وہی نبی سچا ہوگا، اسی کی عبادت کرنا، اسی کی پیروی کرنا. سبحان اللہ. عبادت کرنا، اسی کی پیروی کرنا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لیے چادر لے کے جانے لگے. شمون یہودی نے ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے علی جاتے کہاں ہو، مجھے بھی اس محمد کا کلمہ پڑھا کے جاؤ. جاتے کہاں ہو، مجھے بھی اس محمد کا کلمہ پڑھا کے جاؤ. ظاہر آج ہر چیز موجود ہے ہمارے پاس، ہر چیز ہونے کے باوجود پھر بھی ہم رب کے در پہ آنے سے قاصر ہیں. لہٰذا آج سب کچھ ہونے کے باوجود ایک ہی تو حاضری ہے رب کے در کی، سب حاضری پیش کرے، 5 وقت کی نماز کو اپنا محور بنا لے اور ہمیشہ محمد کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لے. یقیناً آج کے دور میں بھی ولی پیدا ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ مجید الکریم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.